السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ آپ بھی اچھے ہوں گے، خیریت وافیت میں ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ میں شمیم بانو آرسی ماہم ڈی ایل ایڈ کالج کی طالب علم، تربیت بذریعہ عائشہ ٹیچر، آج آپ لوگوں کے سامنے مضمون سائنس جماعت ہفتم 8ویں جماعت سے ایک بہت ہی عمدہ سبق لے کر آئی ہوں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، باکس کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ اور اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، کہ رسی کھینچی جا رہی ہے، رسی گیم ہو رہا ہے۔ ویری گڈ۔ اور اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ویری گڈ، کہ فٹ بال کو کک مارا جا رہا ہے، فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ تو بچوں، ان تمام تصویروں سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ ٹھیلے کو ڈھکیلنا، تیر چلانا، میگنیٹ سے کسی چیز کو کشش کرنا، پھلوں کا گرنا، اونچائی سے ڈھلان کی طرف جانا، اسکیٹنگ چلانا، ان تمام چیزوں سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، ویری گڈ، کہ ان تمام چیزوں میں قوت لگ رہی ہے، طاقت لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ تو بچوں، آج ہمارا سائنس کے درسی کتاب سے جو مضمون سائنس درسی کتاب سے جو عنوان ہے قوت اور دباؤ، اس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے، متحرک جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ یہ حرکت کے متعلق نیوٹن کا پہلا قانون ہے۔ تو بچوں، جس طرح کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال کو کیچ کرنا، بال کھیلنا وغیرہ، یہ تمام مثالیں ہماری ہو جاتی ہے ساکن جسم اور متحرک جسم کی۔ تو آئیے ہم ساکن اور متحرک جسم کے متعلق جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ یہ ٹیبل دیکھ رہے ہیں، جب تک اس پر کوئی قوت، ہماری جسمانی قوت کوئی عمل نہ کرے تب تک وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ اب جب اس ٹیبل کو میں یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پر تبدیل کروں گی تو اس پر قوت کا اثر ہوگا۔ متحرک جسم یعنی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ گلوب ہمیشہ متحرک ہی رہتا ہے، جب تک ہم اس کو اپنے ہاتھ سے حرکت دے کر، اپنے ہاتھ سے قوت دے کر روک نہ دے تب تک وہ متحرک جسم میں ہی رہتا ہے۔ جب اس پر قوت اثر انداز ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو روکتے ہیں تو وہ ساکن کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس مثال کو ہم ایک اچھے عمدہ ویڈیو کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اس پر ابھی کوئی قوت عمل نہیں کر رہی ہے تو یہ ساکن حالت میں ہی ہے۔ اب اس پر ہم قوت کو عمل دے رہے ہیں، یعنی سوئچ آن کر رہے ہیں۔ سوئچ آن کرنے کے بعد یہ متحرک جسم میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہ متحرک جسم اسی رفتار سے، جب تک ہم کوئی قوت اس پر عمل نہ کریں تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت مسلسل آگے بڑھتا رہے گا۔ اس طرح سے ہم نے متحرک جسم اور ساکن جسم دونوں کو سمجھا۔ اب اس پر ہم قوت کو عمل کر رہے ہیں متحرک جسم پر، تو یہ قوت کے عمل کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ ساکن کی حالت میں ہو گیا۔ اس طرح سے ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو اشیاء کے درمیان باہمی عمل کی وجہ سے کسی شے پر کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ متعلقہ اور غیر متعلقہ قوتیں، کنٹیکٹ اینڈ نان کنٹیکٹ فورس۔ تو بچوں، جس طرح کہ ہم نے جانا متعلقہ قوتیں ایسی قوت کو کہا جاتا ہے جس میں دو اشیاؤں کے درمیان باہمی ربط اور راست تعلق ہو، جیسے کہ فٹ بال کو مارنا، اڑ کر بیٹھے ہوئے کتے کو کھینچنا، کار کو پیچھے کی جانب سے دھکا لگانا۔ ان دونوں میں جسمانی قوت
جسم اور اشیاؤں کے درمیان جو ربط پایا گیا ہے، راز تعلق پایا گیا ہے، اس وجہ سے جو قوت اثر انداز ہو رہی ہے، اس کو ہم متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ اشیاء کے ایک دوسرے سے راز تعلق کی وجہ سے یا کسی اور شے کے ذریعے ربط میں آنے سے قوت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، ایسی قوت کو متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قوت غیر متعلقہ۔ اب غیر متعلقہ قوت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میگنیٹ کے ذریعے ہم کچھ چیزوں کو چپکاتے ہیں تو اس کو مقناطیسی قوت کہتے ہیں۔ کنگھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہم سر پر کنگھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو کاغذ کے ٹکڑوں کے پاس ہم لے جاتے ہیں تو وہ کنگھی میں چپک جاتا ہے۔ اس طرح کا عمل اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان میں قوت برق سکونی پائی جاتی ہے۔ اور ہم جس طرح کے دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پھلوں کا گرنا، تو اس میں ثقلی قوت کا عمل پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے پھل زمین پر گرتے ہیں۔ دو اجسام کے درمیان تعلق نہ ہو تب بھی ان کے درمیان قوت اثر انداز ہوتی ہے، قوت اثر انداز ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسی قوت کو ہم غیر متعلقہ قوت کہتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو ہم اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ کیل، پینے اور چابی وغیرہ لی ہے اور یہ مقناطیس ہے۔ مقناطیس کو ہم مقناطیس کی طرف لے جائیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے چپک جائیں گی۔ اب اسی مقناطیس کو ہم اس چابی کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے چپک جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم اس مقناطیس کو ان پنوں کی طرف لے جائیں تو یہ پن بھی آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چپک رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوہے کی کیل بھی کس طرح سے مقناطیس سے چپک گئی ہے۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ قوت دو اشیاؤں کے درمیان راز تعلق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اب ہم یہ جانیں گے کہ دو اشیاؤں کے درمیان اگر راز تعلق نہ ہو تب بھی ان اشیاؤں کے درمیان قوت کیا ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کیلوں کا، ان پنوں کا آپس میں چپکنا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے درمیان راز تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان کے درمیان قوت اثر انداز ہو رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ متوازن اور غیر متوازن قوتیں۔ بیلنسڈ اینڈ ان بیلنسڈ فورس۔ متوازن قوت، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ متوازن قوت یعنی دونوں طرف یکساں وزن، جس طرح کہ آپ تصویر میں ترازو کو دیکھ رہے ہیں کہ ترازو میں دونوں طرف یکساں ہی وزن کا، یکساں ہی کمیت کا سامان رکھا گیا ہے، ڈبہ رکھا گیا ہے، اس کو ہم متوازن قوت کہتے ہیں کہ دونوں جانب کیا ہو، یکساں کمیت کا سامان رکھا جائے۔ اب دوسری جانب آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ غیر متوازن قوت جو کس طرح سے ہم سمجھیں گے کہ ایک پلڑے میں ہم نے یہ بھاری مقدار کا یعنی ایک ڈبہ رکھا ہے اور دوسرے میں یعنی 0 درجے کی کمیت والا یعنی کچھ بھی چیز نہیں ہے، تو اس طرح سے جس جگہ کمیت زیادہ ہوگی اس جگہ کا پلڑا کیا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں غیر متوازن قوت۔ بظاہر آپ بازار جاتے ہوں گے تو اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس طرح سے متوازن اور غیر متوازن قوت میں ہم سامان کو خریدتے ہیں۔ ہم بازار میں جب جاتے ہیں تو متوازن قوت کا جب تک ہمارا سامان نہیں ہوتا ہم نہیں لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو اس تصویر کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ رسی گیم ہم کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف جب ہم زیادہ زور سے کھینچتے ہیں تو وہ اس طرف کی جانب کھینچے چلے جاتے ہیں، تو یعنی جس طرف دباؤ زیادہ ہو، جس طرف کمیت زیادہ ہو، کثافت زیادہ ہو، اس طرف سے چیز کیا ہوتی ہے، غیر متوازن ہو کر اس طرف ڈھل جاتی ہے۔ اگر کسی شے پر ایک ہی سمت سے کئی قوتیں عمل کریں تو اثر انداز یعنی حاصل قوت ان قوتوں کے مجموعے کے برابر ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے متوازن قوت کی مثال دی، اگر ایک ہی شے پر مخالف سمت سے 2 قوتیں عمل کرتی ہوں تو شے پر عمل کرنے والی قوت ان کے فرق کے مساوی ہوگی۔ قوت سمتی مقدار ہے، اس لیے قوت کے قد اور سمت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ جمود،
متحرک شے کی اپنی حالت کو قائم رکھنے کی کوشش کو اس کا جمود کہتے ہیں۔ اسی لیے جب تک کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے ساکن جسم ساکن ہی رہتا ہے اور متحرک جسم کی حالت حرکت میں رہتا ہے۔ تو آئیے ہم جمود کی قسموں کو پڑھیں۔ جمود: حالت سکونی کا جمود، حرکت کا جمود، سمت کا جمود۔ حالت سکونی کا جمود یعنی اشیاء اپنی جس خصوصیت کی وجہ سے اپنی حالت سکونی میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی اسے ان کی حالت سکونی کا جمود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بس کے اچانک سے چلنے پر مسافر پیچھے کی جانب دھکیلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، حرکت کا جمود: شے کی اپنی خصوصیات کی وجہ سے حالت حرکت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اسے حرکت کا جمود کہتے ہیں۔ مثلاً گھومنے والا بجلی کا پنکھا بند کرنے کے بعد کچھ وقت کے لیے گھومتا ہی رہتا ہے۔ نمبر 3، سمت کا جمود: شے کی اپنی فطری خصوصیات کی وجہ سے وہ اپنی حرکت کی سمت بدل نہیں سکتی اس کو سمت کا جمود کہتے ہیں۔ مثلاً اگر سواری خط مستقیم میں سفر کرتے ہوئے اچانک موڑ لے لے تو مسافر مخالف سمت پھینکے جاتے ہیں۔ تو بچوں آپ لوگوں نے اس سبق کو بخوبی جانا۔ چلیے ہم اعادہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس سبق میں قوت اور دباؤ کے متعلق جانا۔ قوت سے کیا مراد ہے، ساکن جسم اور متحرک جسم کسے کہتے ہیں، قوت کی مثال یعنی دو اشیاؤں کے درمیان متعلقہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے، راست تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ غیر متعلقہ قوت یعنی دو اشیاؤں کے درمیان راست تعلق نہ ہو تب بھی ان کے درمیان قوت اثر انداز ہوتی ہوئی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ متوازن اور غیر متوازن قوتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ جبکہ کمیت یکساں ہو، وزن یکساں ہو تو ان کے درمیان متوازن قوت ہوتی ہے۔ اگر قوت یکساں نہ ہو، ایک طرف کمیت زیادہ ہو اور دوسری طرف صفر درجہ ہو یا کم ہو تو اس کو ہم غیر متوازن قوت کہتے ہیں۔ اور جمود یعنی اپنی حالت سکونی کا جمود، حرکت کا جمود اور سمت کا جمود، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اطلاق: خالی جگہ پر کیجیے۔ ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ڈیش ہی رہتا ہے۔ نمبر 2، جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت میں مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 3، مقناطیسی قوت ڈیش قوت کی مثال ہے۔ نمبر 4، فٹ بال کھیلنا ڈیش قوت کی مثال ہے۔ جوابات: ساکن جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ ساکن ہی رہتا ہے۔ متحرک جسم پر کوئی قوت عمل نہ کرے تو وہ اسی رفتار سے اسی سمت میں مسلسل آگے بڑھتا ہے۔ مقناطیسی قوت غیر متعلقہ قوت کی مثال ہے۔ فٹ بال کھیلنا متعلقہ قوت کی مثال ہے۔ گھر کام: متعلقہ اور غیر متعلقہ قوت کو ظاہر کرنے والی مثالوں کی فہرست تیار کیجیے۔ بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لیسن اچھے سے سمجھا۔ شکریہ۔